سکندر جٹ ہیں جی جیلم سے، وہ کہتے ہیں سنا ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والے کچھ سیاستدانوں کو ان کے حلقے کے لوگوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیں گے تو آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کیا عوام نے الیکشن سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے؟ مورلس میرا خیال ہے اس کی وجہ ہے ہمارے اندر ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے ہمدردی کا۔ پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی چیز کی کمی تھی، وہ تھی ہمدردی، سمپتھی، یار ماڑا ہے، اتنے زیادتی ہو گئی فلانا، یہ ظاہر ہے یہ تو جب وقت آئے گا اس کے لیے بہت زیادہ دیر آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا، اس پہ اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیم احمد ہے جی استنبول ترکیہ سے۔ ترکیہ میں رجب طیب اردگان نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی اور ملک کے صدر بن گئے۔ اپنی پہلی تقریر میں اردگان نے اپنے لوگوں سے عہد کیا کہ سب مل کر ترکیہ کو صدی کا خوشحال اور طاقتور ترین ملک بنائیں گے، اللہ کرے ایسا ہو۔ رجب طیب کی اس کامیابی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سلیم احمد صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ کاش میں آپ کو دکھا سکتا، میرے گھر میں بے شمار چیزیں ان کا تعلق ٹرکی سے ہے، ترکیہ سے۔ استنبول میرے چند پسندیدہ ترین شہروں میں سے ایک ہے، اور میرے پیچھے بھی اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ کو درویش کہتے ہیں، ہمارے یہاں درویش بولتے ہیں، وہ نظر آئیں گے، اور درگاہ کے جو بہت مشہور ہیں کونیا میں، اور بے شمار سوونیئرز میں جب بھی وہاں گیا تو لے کے آیا۔ اور وہ صدی کا خوشحال اور طاقتور ترین ملک بنانے کی جو بات ہے وہ بالکل ان کا حق ہے کہ وہ اس خواہش کا اور یہ امید رکھیں اور اس خواہش کا اظہار کریں، بیکاز ان کا ماضی بہت شاندار ہے۔ آٹومنز نے یعنی خلافت عثمانیہ جسے کہتے ہیں، آٹومنز کہتے ہیں انگریزی میں، 600+ ایئرز 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی ہے۔ اور میں نارملی جو پولیٹیشینز یا تو مجھے بہت پسند ہیں، ان کے ساتھ میری تصویر میرے ڈرائنگ روم وغیرہ میں ہوگی، مثلاً میں ملک معراج خالد مجھے بہت پسند تھے، میرا ان کے ساتھ بہت پیار محبت احترام کا رشتہ تھا اس طرح۔ لیکن اتا ترک کے ساتھ، مصطفیٰ کمال کے ساتھ ظاہر ہے میری تصویر نہیں ہو سکتی تھی، میری پیدائش سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ان کی تصویر کے ساتھ میری تصویر، آپ اندازہ لگائیں کہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کا کتنا بڑا مداح ہوں۔ یہ طیب اردگان صاحب کا اسکول آف تھاٹ ان سے مختلف ہے۔ میری خواہش ہے کہ اللہ ان کو اتنی فہم و فراست عطا کرے کہ یہ علی شریعتی کا ایک قول ہے اسلام کے حوالے سے، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، انچینجنگ رولز فار دا انچینجنگ نیڈس۔ مسلمانوں نے جو مار کھائی، جو مات کھائی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے۔ یہ جو خلافت عثمانیہ، خلافت تو کہنا نہیں چاہیے ویسے، اللہ معاف کرے، سلاطین تھے، یہ خلفاء تو نہیں تھے، خلفاء تو ہمارے وہی تھے بس، خلفاء راشدین جن کو کہتے ہیں، بہرحال وہ خلافت عثمانیہ کہتے ہیں تو بس چلو وہ بھی صحیح لفظی ہے نا۔ یہ 600+ ایئرز 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کے بعد اگر مسلمانوں نے سب کچھ گوایا تو اس کی ایک وجہ تھی، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی اس وقت۔ میں نہیں کہہ رہا، علی شریعتی کا ایک جملہ اس نے میری زندگی بدل دی، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈس۔ یہ مسلمانوں کو پورے عالم اسلام پہ جو یبوست طاری ہے، جو یہ جیسے لگتا نہیں منجمد ہو گئے، بانجھ ہو گئے، یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بربادی کے سامان کے میں آپ کو 2 اشارے دیتا ہوں۔ ترکی میں جب پہلا
میڈیکل کالج کھلا تو شیخ الاسلام مخصوص مائنڈ سیٹ کا مولوی، اس نے کیا کہا کہ میڈیکل کالج میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ حرام ہے، میڈیکل کالج بند۔ اندازہ لگاؤ، ڈائسیکشن۔ اب اگر آپ نے انسان کو ٹریٹ کرنا ہے، اس کی بیماری کو ٹریٹ کرنا ہے، اس کے بدن کو ٹریٹ کرنا ہے، تو اس کے بدن کی سمجھ ہونی چاہیے نا۔ انہوں نے کنفیوز کر دیا مسئلہ کے ساتھ۔ مسئلہ کیا تھا کہ جنگوں میں جو لوگ مرتے تھے ان کے اعضاء کاٹ لینا، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لیے، ہاتھ کاٹ لیے، وہ اس طرح وہ حضور نے منع کیا تھا۔ اچھا، انما الاعمال بالنیات، وہ نیتوں کا اصل بات تو نیتوں کی، یہ تو بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہو آپ نے ڈاکٹرز بننا ہے، سرجنز بننا ہے تو پہلے ہیومن باڈی کے ساتھ اچھا سوچ۔ پھر جب پرنٹنگ پریس آیا اس کو بھی یہ پوسٹ کیا کہ جی آج عام کتاب چھپ رہی ہے، کل قرآن پاک چھپے گا، آج چھپ رہا ہے۔ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس۔ یہ طیب صاحب کا اور ان کی حکومت کا اگر کوئی مجھے ہلکا پھلکا سا اس میں کوئی جھول نظر آیا وہ یہی ہے، اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ معاملات ریورس میں نہیں جا سکتے اور سائنس اور ٹیکنالوجی وہ ہمارے دین کے عین مطابق ہے، چونکہ جب ہم کہتے ہیں رب زدنی علما تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پاک دینی علم ہے، پودوں کا ہو، پتھروں کا ہو، ستاروں کا ہو، خلاؤں کا ہو، سمندروں کا ہو، اس کی وجہ ہے کہ یہ سب رب العالمین کی ہی تخلیق ہے، اس کے بارے میں جاننا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ، خود اپنے ہاں یہ دینی علوم ہے، اچھا بھی باقی کیا ہیں وہ غیر دینی علوم ہے؟ نہیں، وہ بھی دینی ہے۔ یہ تقسیم علوم کی جو ہمارے ہاں ہوئی ہے اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دی۔ دل خون کے واقعی آنسو ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے یار انہوں نے خلا میں ٹماٹر پیدا کر لیے، اچھا کراپ بھی آ گئی ہے، پھر شرم نہیں آتی۔ پھر یہ خبریں پڑھتا ہوں میں، پتہ نہیں میری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں کہا کہ جی انہوں نے وہ ٹائلز کہہ لو، بلاکس کہہ لو، برکس کہہ لو بنانی شروع کر دی ہے جس سے مریخ میں مکان بن سکے۔ بتاؤ مجھے یہاں تقسیم کیا ہے؟ یہ دینی علوم ہے، یہ غیر دینی علم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر باٹنی ہے مثلا، میرا کوئی سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو بھائی یہ پودے کس کے ہیں بنائے ہوئے؟ تم نے بنائے ہیں۔ کینو پاکستان کا بڑی جی اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ مالٹے اور سنترے کا کراس ہے۔ علم حاصل کرو گے تو پتا چلے گا نا، تو کوئی ایسی جھک مارو گے اچھی دینی علوم دنیاوی۔ اچھا جیولوجی، اراضیات، پتھروں کا علم، پتھر میں نے بنائے ہیں یا تم نے بنائے ہیں؟ خالق و مالک و رازق وہی ہے۔ پرندوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، خلا کے بارے میں، اس کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں جاننا دینی علم ہے۔ لیکن یہاں ہمارا آگے چلتے ہیں۔